مقام کیا ہے؟ میں نے کہا قرآن کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، نام صحابی ہے، مقام جنت ہے. نام صحابی ہے اور مقام جنت ہے. نام بھی بدلا ہے، مقام بھی بدلا ہے. میرے نبی کی نسبت کی وجہ سے نام بدل جاتا ہے، مقام بدل جاتا ہے. ہاں کسی کے گھر والے ہوں اہل خانہ کہلاتے ہیں، گھر والے کہلاتے ہیں. پیغمبر کے گھر والوں کو اہل بیت پیغمبر کہتے ہیں، خاندان نبوت کہتے ہیں، خاندان رسول کہتے ہیں، نبی کے گھر والے کہتے ہیں. اور یہ کوئی معمولی شان تو نہیں ہے. جو پیغمبر جس کا حسن و جمال سب سے اعلیٰ ہو، وہ پیغمبر جس کا کمال اتنا کہ سب با کمالوں سے اعلیٰ کمال والا، میرے نبی کا جمال سب جمیلوں سے اعلیٰ، میرے نبی کے کمالات سب صاحب کمال لوگوں کے کمالات سے اعلیٰ، میرے نبی کی ادائیں سب کی اداؤں سے اعلیٰ، میرے نبی کی زلفیں سب کی زلفوں سے اعلیٰ، میرے نبی کی رعنائیاں سب کی رعنائیوں سے اعلیٰ، میرے نبی کا چہرہ سب کے چہروں سے اعلیٰ، میرے نبی کا کردار سب کے کرداروں سے اعلیٰ، میرے نبی کی زندگی ہر ایک کی زندگی سے اعلیٰ، میرے نبی کی نبوت سارے نبیوں کی نبوت سے اعلیٰ، میرے نبی کی رسالت سارے رسولوں کی رسالت سے اعلیٰ، میرے نبی کا لباس کائنات کے سارے لباسوں سے اعلیٰ، میرے نبی کا شہر کائنات کے سارے شہروں سے اعلیٰ، میرے نبی کی بستی کائنات کی ساری بستیوں سے اعلیٰ، میرے نبی کا زمانہ کائنات کے سارے زمانوں سے اعلیٰ، اور میرے نبی کے یار ہر ایک کے یاروں سے اعلیٰ، میرے نبی کی کتاب ساری کتابوں سے اعلیٰ. تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ میرے نبی کا خاندان ہر ایک کے خاندان سے بھی اعلیٰ. سارے رسالت، سارے صحابہ، سارے اہل بیت، سارے اہل بیت. بات سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہیں آ رہی؟ آقا کا خاندان سب سے اونچی آواز سے، خاندان تو ہر کسی کا ہوتا ہے نا، مصطفیٰ کا خاندان سب سے اعلیٰ. اور رب نے جب سب کچھ اعلیٰ دیا ہے تو میں تو عرض کیا کرتا ہوں کہ کوئی بھی مخمل کے کپڑے میں ٹاٹ کا پیون تو نہیں لگایا کرتا نا. جب حسن و جمال اعلیٰ دیا، معجزات اعلیٰ دیے، رسالت و نبوت اعلیٰ دی، کتاب اعلیٰ دی، جب مقام اعلیٰ دیا، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا، عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا، شہر اعلیٰ دیا، زمانہ اعلیٰ دیا، دوست اعلیٰ دیے، ساتھی اعلیٰ دیے، رضاکار اور وفادار اعلیٰ دیے. جب سب کچھ اعلیٰ دیا تو پھر جب باری خاندان کی آئے گی تو وہاں پہ اللہ ایسے تو نہیں کر سکتے کہ سب کچھ تو اعلیٰ دے دیں اور پھر یہاں پہ آ کے ادنا دے دیں. اور وہ نہیں، جب میں نے سب کچھ اعلیٰ دیا ہے تو جب باری تیرے خاندان کی آئے گی، باری تیرے گھر والوں کی آئے گی تو وہ بھی اعلیٰ دوں گا. اتنے اعلیٰ دوں گا کہ جس کی طرف انگلی اٹھاؤ گے وہ تجھے سردار نظر آئے گا، جس کی طرف دیکھو گے وہ تجھے باکردار نظر آئے گا، جس کی طرف دیکھو گے وہ وفادار نظر آئے گا، جس کی طرف دیکھو گے وہ جنت کا حقدار نظر آئے گا، جس کی طرف دیکھو گے وہ آقا کا پیارا نظر آئے گا، آقا کا غمخوار نظر آئے گا، جس کی طرف دیکھو گے مصطفیٰ کی آنکھوں کا تارا نظر آئے گا. جس کو بھی دیکھو گے پیغمبر کا لاڈلا اور محبوب پاؤ گے، اللہ کی نظر میں بھی لاڈلا اور محبوب پاؤ گے. میں نے کہا یا اللہ کیسے؟ فرمایا ہر ایک تجھے بے مثل و بے مثال نظر آئے گا. خدیجہ کو دیکھو گے تو خدیجہ کی مثال کوئی نہیں. اور یہ جملے میرے نہیں، آمنہ کے لال کے ہیں. محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت خدیجہ کو یاد کیا کرتے تھے وفات کے بعد، کبھی کبھار کسی کے سامنے بھی تذکرہ فرما دیتے تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا ام المومنین نے، آقا آپ عائشہ کو بہت یاد کرتے ہیں، آخر کون سی خاص خوبی ہے عائشہ میں؟ تو عجیب جملہ کہا، فرمایا این خدیجہ این مثل خدیجہ. کہاں خدیجہ، کہاں خدیجہ کی مثال، کہاں خدیجہ، کہاں خدیجہ کی مثال. روئے زمین پر خدیجہ کی مثال نہیں مل سکتی. حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو رب العالمین کے پیغمبر نے بے مثل اور بے مثال کہا ہے. میرے دوستو جس کو بھی دیکھیں گے وہ بے مثل و بے مثال نظر آئیں گے. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سودا، حضرت حفصہ، حضرت زینب، یہ نبی پاک کی بیویاں، حضرت میمونہ، حضرت ریحانہ، یہ نبی پاک کی بیویاں، حضرت صفیہ، حضرت جویریہ، پیغمبر کے حرم میں آنے والی نبی کے انور صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا قریبی تعلق ہے، رب العالمین نے اسی قریبی تعلق کی بنا پر ہی تو وہ تمغہ جاری کیا. کائنات کی کوئی ہستی اس تمغے کا، اس عظمت کا مقابلہ
فیصلہ نہیں کر سکتی کہ خالق نے کہا یا نساء النبی کی لستن کا احد من النساء. میرے محبوب جس طرح تو نبیوں میں بے مثال ہے، تیرے حرم میں آنے والی عورتیں روئے زمین کی عورتوں میں بے مثل و بے مثال ہے. مجھے کہنے دیجئے میرا نبی اپنے کمالات میں بے مثال، جمال میں بے مثال، حسن میں بے مثال، نبوت میں بے مثال، معجزات میں بے مثال، عظمت میں بے مثال، کردار میں بے مثال، اداؤں میں بے مثال، باتوں میں بے مثال. تو نبی کی بیویاں حسن و جمال میں بے مثال، کردار میں بے مثال، وفاداری میں بے مثال، تقوی میں بے مثال، طہارت میں بے مثال، پیغمبر کے ساتھ وفا نبھانے میں بے مثال، جنت میں جانے تک بے مثال. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت رسالت، عظمت صحابہ، عظمت امہات المومنین. جب ان کو دیکھو تو ان کے پاس سرداری نظر آتی ہے، بیٹیوں کو دیکھو تو ان کے سر پہ بھی سرداری کا تاج نظر آتا ہے. سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ. میرے نبی کے لیے تو ساری ہی بضاعۃ منی، میرے آقا فرماتے میرے لیے تو جگر کا ٹکڑا ہے. سیدہ فاطمہ کے بارے میں، فاطمہ تو بضاعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا. پیغمبر کے اہل بیت ہے نا، نبی کا خاندان ہے، پیغمبر کا خانوادہ ہے. آقا نے فرمایا کہ تو سردار ہے، سیدۃ نساء اہل الجنہ، اے فاطمہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے. بیٹے کو کہا سیدہ شباب اہل الجنہ، اور حضرت فاطمہ کے دو لختے جگر حضرت سیدنا حسن ابن علی اور حسین ابن علی دونوں کو کہا رضی اللہ عنہما کو، فرمایا تم دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہو. اور اگر پیغمبر دو عالم کے چچا کو دیکھ لو تو سید الشہداء یوم القیامت حمزہ، وہ قیامت کے دن شہداء کے سردار ہوں گے. میں نے کہا محبوبہ آپ، فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر، میں ساری اولاد آدم کا سردار ہوں. آدم ومن دونہ تحت اللواء یوم القیامت ولا فخر. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی انسانیت میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی. میرے دوستو آمنہ کے لال کو دیکھو سرداری نظر آتی ہے، پیغمبر کے گھرانے کو دیکھو سردار نظر آتا ہے، نبی کی بیٹیوں کو دیکھو سردار نظر آتی ہے، نبی کے نوازوں کو دیکھو سردار نظر آتے ہیں، نبی کے دامادوں کو دیکھو تو سردار نظر آتے ہیں، نبی کے سسرال دیکھو تو سردار نظر آتے ہیں. تبھی تو کہا نا سیدہ کہولی اہل الجنتی ابو بکر و عمر. اگر کسی نے جنت کے بڑے عمر کے لوگوں کے سردار دیکھنے ہو تو ابو بکر و عمر کو دیکھ لو. ساری ہی سرداری ہے. اور جب وہ خود سردار ہیں تو ان کا خاندان کیوں سردار نہیں ہوگا؟ چودھری کا بیٹا چودھری بنے گا، نمبردار کا بیٹا نمبردار بنے گا. حضرت صاحب کی وجہ سے جناب چھوٹے بچوں کو عزت ملے گی، میرے نبی کی نسبت سے خاندان کو عزت نہیں ملے گی؟ اونچی آواز سے ملے گی یا نہیں ملے گی؟ اور ملی ہے، اتنی عزت ملی ہے. میں تقابل کی بات نہیں کرتا، میں تو عظمت کی بات کرتا ہوں. یہ تو محبت کرنے کے دعوے دار لوگ، ان کو یا تو شاید گنتی نہیں آتی یا دل بڑا تنگ ہے. دل بڑا، ابھی بھائی تنویر صاحب بتا رہے تھے، دل بھی بڑا تنگ ہے اور اللہ سے بھی جنگ ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ان کا دل یا بڑا تنگ ہے یا ان کو گنتی نہیں آتی. 5 سے آگے ایسے ہی ہے نا، 5 سے آگے ان کو گنتی. کہتے ہیں یہ بڑے تنگ دل ہیں، ہمیں کہتے ہیں بڑے قدامت پسند ہیں، بڑے دقیانوس ہیں، بڑے بنیاد پرست ہیں، بڑے ضدی ہیں. میں نے کہا ضد تو تم کر رہے ہو، ہم نے تو کہا دل ذرا وسیع کرو، اس دل میں عائشہ کا پیار بھی لاؤ. ہم نے کب کہا ہے حضرت حسن کا پیار نکالو؟ ہم تو کہتے ہیں ہاں ہاں رکھو، لیکن ساتھ سیدہ فاطمہ کے ساتھ ساتھ ان کی اماں کا پیار بھی لاؤ، حضرت خدیجہ کا، حضرت عائشہ کا، حضرت حفصہ کا، حضرت سودا کا، حضرت صفیہ کا. پیار لاؤ دل میں، محبت لاؤ دل میں، اپنے دل کو ذرا وسیع کرو. تجھے 5 سے آگے گنتی کیوں نہیں آتی؟ تجھے ازواج مطہرات کیوں یاد نہیں آتی؟ تو جناب بڑا پیار کا دعویٰ کرتے، ہمیں حسن و حسین سے بڑا پیار ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں اہل بیت ہیں. میں نے کہا کیا رشتہ ہے رسول اللہ سے بتلاؤ نا. کہتے ہیں حضور کے نواسے لگتے ہیں. میں نے کہا حضور کیا لگے؟ کہتے ہیں نانا. میں نے کہا صرف نواسوں کو مانتے ہو کہ نانے کو بھی مانتے ہو؟ بات سمجھ رہے ہو میری؟ صرف نواسوں کو مانتے ہو
या नाना जी को भी मानते हो? कहते हैं मौलवी साहब कैसी बात करते हो, जिस नाने की वजह से नवासों को इज्जत मिली है तो उस नाने को तो पहले मानेंगे ना, नवाज से बाद में माने जाएंगे। मैंने कहा कमाल है, तेरी तकसीम मेरी समझ से तो बाहर है। नाने को मानता है, नानियों को नहीं मानता। नाने को मानता है, उस नाने के हरम को नहीं मानता। नाने को मानता है, उस नाने के बिस्तर पे आने वालियों को नहीं मानता। हाँ, हजरत हसन हुसैन के नाने को मानता है, हसन हुसैन की नानियां क्यों नहीं मानता? प्यारे दिल को बसी कर मैं तो कहता हूँ, अहले बैते पैगंबर सिर्फ हसन हुसैन नहीं, बल्कि जब अहले बैत की बात की जाएगी तो घर से बात शुरू होगी, और जिस घर से बात शुरू होती है उसमें सैयदा खदीजा भी है, जिस घर से बात शुरू होती है उसमें सैयदा आयशा भी है, जिस घर से बात शुरू होती है उसमें सैयदा सफिया भी है, जिस घर से बात शुरू होती है उसमें हजरत रेहाना भी है, हजरत ज़ैनब भी है, हजरत मैमूना भी है, हजरत जुवैरिया भी है, हजरत सफिया भी है, हजरत सौदा भी है। ये सारी की सारी पैगंबर का हरम है। इनको बात करेगा, इनसे मोहब्बत करेगा तो बात आगे चलेगी, और अगर इनको बाईपास करेगा, अम्मा ना हो तो औलाद कहां से आई? मां को तो पहले मानना पड़ेगा, माओ को पहले मानना पड़ेगा। और उम्महातुल मोमिनीन अव्वलीन मिस्ताक हैं अहले बैते रसूल होने की, नबी के घर वाले होने की। घर वाले तो वही होते हैं ना। आपसे कोई पूछे घर वालों का क्या हाल है, तो नवासों का हाल बताओगे कि बच्चों का हाल बताओगे? बोलो, बीवी बच्चों का ना। आपसे कोई पूछे घर वाले कैसे हैं, तो फौरन कहोगे हाँ आए थे पिछली गर्मियों की छुट्टियों में, ये कहोगे। आएंगे, ये जून की छुट्टियां आने वाली हैं। घर वालों का क्या हाल है, तो घर वालों से मतलब घर वाले ही होते हैं। तवज्जो, सखर वाले नहीं होते, घर वाले होते हैं। जब घर वालों का पूछा जाए तो घर वालों से बात शुरू करनी चाहिए। हाँ, जब बात आगे बढ़े तो फिर उनका जिक्र भी आएगा। जब बात आगे चलेगी तो उनकी बात भी होगी, जिनकी वजह से कमली वाले पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अब दुनिया को बतलाया है कि ये मेरे नवासे, ये मेरी बेटियां, ये मेरे दामाद, ये मेरे असहार, ये मेरे ससुराल, ये मेरा खानदान, ये मेरा खानवादा मेरे आका ने बताया है। और हम कौन होते हैं न मानने वाले, और जिनकी अजमत पैगंबर की जुबान से निकली हो हम तो मानेंगे और दिलो जान से मानेंगे। उनकी अदाओं को अपनाना अपनी जिंदगी की मेराज समझेंगे, अपने ईमान का हुस्न समझेंगे, अपने दिल का चैनो करार समझेंगे, अपने ईमान का हुस्न और झूमर समझेंगे। मेरे दोस्तों, मैं अर्ज कर रहा था कि पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत में पहला नंबर किनका है? उम्महातुल, ऊंची बोलो, जो हरम नबवी की मकी हैं, जो उलूम नबुव्वत की वारिस हैं।